السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نثار احمد ٹی وی۔ دوستو، انسان اپنے فائدے کے لیے کئی صدیوں سے مختلف جانوروں کی کراس بریڈنگ کرتا رہا ہے۔ کراس بریڈنگ کا مطلب ہے دو مختلف نسلوں کے جانوروں کا جنسی ملاپ کروانا تاکہ ان سے حاصل ہونے والے گوشت اور دودھ وغیرہ کی مقدار میں اضافہ کیا جا سکے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہو اگر دو مختلف سپیشیز کے جانوروں کا جنسی ملاپ کروایا جائے؟ بعض اوقات اس طرح کے جنسی ملاپ سے بہت ہی انوکھے اور منفرد جانوروں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان جانوروں کو ہائبرڈ جانور کہا جاتا ہے۔ اس کی عام مثال خچر ہے جو گدھے اور گھوڑی کے کراس سے پیدا ہوتا ہے۔ کچھ ہائبرڈ جانور فطری ماحول میں بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہائبرڈ جانور مختلف مقاصد کے حصول کے لیے پیدا کروائے جاتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو 10 ایسے انوکھے اور منفرد جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ نمبر 10، یاکالو۔ یاکالو نر یاک اور مادہ امریکی جنگلی بھینس کے کراس سے پیدا ہونے والا ایک ہائبرڈ جانور ہے۔ یاک دراصل گائے کی ایک نسل ہے جو چین میں تبت کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ یہ اپنے لمبے بالوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یاک کے دودھ میں چکنائی کی مقدار گائے اور بھینس کے دودھ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ امریکی جنگلی بھینس، جسے بائسن بھی کہتے ہیں، براعظم شمالی امریکہ میں ملتی ہے اور اپنی بھاری جسامت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یاکالو پیدا کروانے کے لیے تجربات کا آغاز 1920 میں ہوا۔ یاکالو کی بریڈنگ کا مقصد یاک میں گوشت کی پیداوار بڑھانا اور ان کو زیادہ بوجھ اٹھانے کے قابل بنانا تھا، لیکن بہت سے دیگر ہائبرڈ جانوروں کی طرح یاکالو میں بھی صرف مادہ ہی فرٹائل تھی، جبکہ نر اس صلاحیت سے محروم تھے۔ 1928 میں ان تجربات کو ختم کر دیا گیا اور تمام یاکالو جنگل میں چھوڑ دیے گئے، جہاں انہوں نے کسی یاک کے ساتھ بریڈنگ نہیں کی، اور 1940 تک یہ ختم ہو گئے۔ نمبر 9، بیفلو۔ بیفلو امریکی جنگلی بھینس اور گھریلو گائے کے کراس سے پیدا ہونے والا جانور ہے۔ دیگر ہائبرڈ جانوروں کے برعکس یہ افزائش نسل کے قابل ہوتے ہیں۔ بیفلو پیدا کرنے کے لیے تجربات تو 1900 کے اوائل سے ہی شروع ہو گئے تھے، لیکن پہلی بیفلو 1965 میں منظر عام پر آئی۔ بیفلو سخت جان ہوتی ہیں اور ان کے گوشت میں کولیسٹرول کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بیفلو سخت سردی کا موسم بھی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ امریکہ میں کچھ پالتو بیفلو بھاگ کر جنگلی بھی ہو چکی ہیں، جنہیں فیرل بیفلو کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ بائسن کے ساتھ بریڈ بھی کر سکتی ہیں، اس لیے امریکہ کے جنگلی حیات کے تحفظ کے ادارے اسے خطرات سے دوچار بائسن کے تحفظ کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی سے بائسن میں خالص جنگلی جینس کا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے امریکی حکومت فیرل بیفلو کا شکار کے ذریعے کنٹرول بھی کرتی ہے۔ نمبر 8، کاما۔ کاما ایک کوہان والے نر اونٹ، جسے ڈرومیڈری کیمل کہتے ہیں، اور مادہ لاما کے ملاپ سے پیدا ہونے والا ایک ہائبرڈ جانور ہے۔ جنگلی اونٹ یا ڈرومیڈری کیمل دنیا میں صرف منگولیا میں پائے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا میں بھی جنگلی اونٹ ملتے ہیں، لیکن دراصل وہ جنگلی اونٹ نہیں ہیں بلکہ وہ پالتو اونٹوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم انہیں فیرل اونٹ بھی کہتے ہیں۔ پالتو اونٹ ویسے بھی دنیا کے بہت سے علاقوں میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ لاما ایک چھوٹی جسامت کا اونٹ ہے جس کی کوئی کوہان نہیں ہوتی، اور یہ براعظم جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ جنگلی لاما کو گونیکو بھی کہتے ہیں۔ کاما صرف نر اونٹ اور مادہ لاما کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ اونٹ کا وزن لاما سے 6 گنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا فطری ملاپ ممکن نہیں۔ اس مقصد کے لیے اونٹ کے سپرمز مصنوعی طور پر مادہ لاما کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کاما 1998 میں دبئی میں پیدا ہوا۔ دیگر ہائبرڈ جانوروں کے برعکس کاما اپنی نسل بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ان کا ملاپ لاما سے کروایا جائے تو یہ بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، پیوما پرڈز۔ پیوما پرڈز تیندوے اور پیوما کے کراس سے حاصل ہونے والا ایک ہائبرڈ جانور ہے۔ تیندوا، جس کا سائنسی نام پینتھرا پارڈس ہے، پاکستان سمیت ایشیا اور افریقہ کے کئی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ پیوما، جس کا سائنسی نام پیوما کنکلر ہے، جسے کوگر یا پہاڑی شیر بھی کہتے ہیں، براعظم جنوبی امریکہ کے اینڈیز کے پہاڑی سلسلوں پر پایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں انواع ایک دوسرے سے دور پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کا کراس فطرت میں ممکن نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ پیوما برڈز صرف مصنوعی کراس کے ذریعے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ پیوما برڈز کا قد اپنے دونوں والدین سے چھوٹا ہوتا ہے اور ان کی عمر بھی بہت مختصر ہوتی ہے۔ یہ افزائش نسل کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے پیوما برڈز 1900 کے اوائل میں امریکہ کے شہر شکاگو میں پیدا ہوئے۔ نمبر 6، لائگر۔ لائگر نر ببر شیر اور مادہ ٹائیگر کے جنسی ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شیر اور ٹائیگر دونوں کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ یہ ٹائیگر کی طرح پانی میں تیر سکتا ہے اور شیروں کی طرح گروہ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ دیگر ہائبرڈ جانوروں کی طرح یہ بھی اپنی نسل آگے نہیں بڑھا سکتے۔ لائگر کی جسامت شیر اور ٹائیگر دونوں سے بڑی ہوتی ہے۔ تصویر میں دائیں جانب لائگر جبکہ بائیں جانب ٹائیگر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ ان کی جسامت کا اندازہ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں۔ نمبر 5، ٹائیگون۔ ٹائیگون نر ٹائیگر اور شیرنی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ ٹائیگون کے برعکس لائگر نر شیر اور مادہ ٹائیگر کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ ٹائیگون کی جسامت ببر شیر جتنی ہی ہوتی ہے اور یہ لائگر کی نسبت کافی چھوٹا ہوتا ہے۔ ٹائیگون میں ببر شیر اور ٹائیگر دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ٹائیگون صرف پالتو طور پر ہی پائے جاتے ہیں۔ آج تک جنگلی طور پر کوئی ٹائیگون نہیں دیکھا گیا۔ لائگر کے برعکس بہت سی مادہ ٹائیگون اپنی نسل آگے بڑھا سکتی ہیں، لیکن نر زیادہ تر افزائش نسل کے قابل نہیں ہوتے۔ نمبر 4، لیپون۔ لیپون نر تیندوے اور شیرنی کے کراس سے حاصل ہوتا ہے۔ تیندوے کو آپ جانتے ہیں کہ لیپرڈ بھی کہتے ہیں اور یہ براعظم ایشیا اور افریقہ کے بہت سے علاقوں میں ملتا ہے۔ جنگلی ببر شیر زیادہ تر افریقہ میں پایا جاتا ہے، لیکن بھارت کی ایک ریاست گجرات میں جنگلی ایشیائی ببر شیر بھی ملتے ہیں۔ لیپون کا سر ببر شیر کی طرح ہوتا ہے جبکہ باقی جسم تیندوے جیسا ہوتا ہے۔ یہ جنگل میں کبھی نہیں دیکھے گئے بلکہ صرف مصنوعی طور پر کراس کروا کر ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا لیپون 1859 میں بھارت کے شہر کولہا پور میں پیدا ہوا۔ نمبر 3، گھیپ۔ گھیپ ایک خوبصورت جانور ہے جو دراصل بکری اور بھیڑ کے کراس سے پیدا ہوتا ہے۔ بھیڑ اور بکری اگرچہ دیکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہیں، لیکن ان کا فطری کراس مشکل ہوتا ہے، اور اگر کراس ہو بھی جائے تو زیادہ تر حمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پیدا ہو جائیں تو ان میں بعض اوقات اپنی نسل بڑھانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ صلاحیت تمام کیسز میں نہیں پائی جاتی۔ تصویر میں دکھائے گئے نومولود گھیپ بچے کا نام بٹر فلائی ہے اور یہ امریکی ریاست ایریزونا کے ایک چڑیا گھر میں پیدا ہوا۔ نمبر 2، زونکی اور زیڈونک۔ اگر زیبرے اور گدھے کا کراس کروایا جائے تو حاصل ہونے والے جانور کو زونکی یا زیڈونک کہتے ہیں۔ یہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ زونکی نر زیبرے اور گدھی کے کراس سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ زیڈونک مادہ زیبرا اور گھوڑے کے کراس سے وجود میں آتا ہے۔ زونکی اور زیڈونک اپنی مضبوطی اور بردباری کی وجہ سے بہت عرصے سے انسانوں میں مقبول ہیں۔ ان میں بیماریوں کی شرح بھی کم ہوتی ہے۔ 1970 کے بعد سے یہ دنیا کے مختلف چڑیا گھروں میں بریڈ کروائے گئے ہیں کیونکہ یہ عوام میں کافی مقبول ہیں۔ دیگر بہت سے ہائبرڈ جانوروں کی طرح زونکی اور زیڈونک اپنی افزائش نسل نہیں کر سکتے، اس لیے یہ جنگلی طور پر خال خال ہی دیکھے گئے ہیں۔ نمبر 1، زورس۔ زورس نر زیبرا اور گھوڑی کے کراس سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے خد و خال گھوڑے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے جسم پر زیبرے کی طرح داریاں بھی ہوتی ہیں۔ پالتو گھوڑوں اور گدھوں کو عموماً جن بیماریوں کے لاحق ہونے کا خدشہ رہتا ہے، ان بیماریوں کے لیے زورس سخت قوت مدافعت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی جنگلی طور پر نہیں دیکھے گئے بلکہ یہ صرف پالتو طور پر ہی پیدا کروائے گئے ہیں۔ خچر اور زونکی کی طرح یہ بھی افزائش نسل کے قابل نہیں ہوتے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔